بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين أما بعد فأستعيذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ عزیز طلبہ کرام، امید کرتا ہوں احباب خیر سے ہوں گے۔ انشاءاللہ آج ہم مشکات المصابیح کے درس نمبر 179 میں باب المصافحات والمعانقہ فصل ثالث سے حدیث نمبر 4688 سے لے کر 4694 تک پڑھنے کی سعادت حاصل کریں گے۔ آج کے درس میں ان احادیث مقدسہ کا ترجمہ ہوگا اور ساتھ ساتھ ان احادیث مبارکہ کی توضیح و تشریح کرنے کی سعادت حاصل کریں گے۔ تو آئیے طلبہ کرام بلا تاخیر بڑھتے ہیں اپنے آج کے درس کی طرف۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ حضرت زارع رضی اللہ تعالی عنہ راوی ہیں۔ وعن زارع وکان فی وفد عبد القیس قال لما قدمنا المدينة فجعلنا نتبادر من رواحلنا فنقبل يد رسول الله صلى الله عليه وسلم ورجله، رواه ابو داود۔ حضرت زارع جو وفد عبد القیس میں شامل تھے کہتے ہیں کہ جب ہم مدینہ پہنچے تو اپنی سواریوں سے جلدی جلدی اترنے لگے، چنانچہ ہم نے رسول کریم کے ہاتھوں اور پاؤں کو بوسہ دیا۔ یہ ابو داود کی روایت ہے۔ وَرِجْلَهُ یعنی ہم سواریوں سے اتر کر تاجدار انبیاء کے پاس آئے اور آپ کے ہاتھ اور پاؤں کو بوسہ دیا۔ ہاتھ یا پیشانی کے بوسہ دینے میں کوئی خاص مسئلہ نہیں ہے، کیونکہ اہل دین کے پیشانی اور ہاتھوں کو بوسہ دینا احادیث سے ثابت ہے۔ اگر کوئی دنیاوی غرض نہ ہو اس بوسہ میں کوئی کلام نہیں ہے، البتہ پاؤں کو بوسہ دینے میں جھکنا پڑتا ہے جس سے سجدہ کی صورت پیدا ہو جاتی ہے، اس میں کلام ہے۔ اگر کوئی شخص اوپر پلنگ وغیرہ یا بلند مقام پر ہو اور کوئی شخص اس کے پاؤں چوم رہا ہو تو سجدہ کی صورت نہیں بن رہی، اس میں تو کسی قسم کی بحث نہیں ہے۔ بحث اس میں ہے کہ پاؤں کو بوسہ دینے میں جو سجدہ کی صورت بن جاتی ہے اس کا کیا حکم ہے۔ احناف کے کچھ علماء اس کو جائز سمجھتے ہیں اور اس کو سجدہ تعظیمی سے الگ مانتے ہیں اور کہتے ہیں کہ اس میں نہ عبادت والا سجدہ ہے اور نہ تعظیم والا ہے، یہ صرف احترام اور اکرام کی ہی ایک صورت ہے۔ زیر بحث حدیث ان علماء کرام کی سب سے بڑی دلیل ہے، لیکن عام فقہا پاؤں کو بوسہ دینا جائز نہیں سمجھتے اور زیر بحث حدیث کو خصوصیت پیغمبری پر محمول کرتے ہیں اور قدم بوسی کو اچھا نہیں جانتے، اور جنہوں نے پاؤں چومنے کو ناپسند عمل قرار دیا ہے ان کا اپنا موقف ہے، اور جنہوں نے اسے جائز قرار دیا ہے ان کا اپنا موقف ہے۔ گویا اس حدیث مقدسہ میں علماء کا آپس میں اختلاف ہے کہ پاؤں چومنا جائز ہے یا نہیں۔ اگلی حدیث مقدسہ کی طرف بڑھتے ہیں۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا راویہ ہیں۔ وعن عائشة قالت ما رأيت أحدا كان أشبه صمتا وهديا ودلا وفي رواية حديثا وكلاما برسول الله من فاطمة كانت إذا دخلت عليه قام إليها فأخذ بيدها فقبلها وأجلسها في مجلسه، وكان إذا دخل عليها قامت عليه فأخذت بيده فقبلته وأجلسته في مجلسها، رواه ابو داود۔ حضرت عائشہ کہتی ہیں میں نے طور و طریقہ، عادات و روش اور نیک خصلتی، اور ایک روایت میں ہے کہ بات چیت اور کلام میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی مشابہت فاطمہ سے زیادہ کسی اور شخص میں نہیں دیکھی، یعنی حضرت فاطمہ ان امور میں تاجدار انبیاء سے بہت مشابہ تھیں۔ حضرت فاطمہ جب بارگاہ مصطفیٰ میں حاضر ہوتی تو تاجدار انبیاء کھڑے ہو جاتے اور ان کی طرف متوجہ ہو جاتے، پھر ان کا ہاتھ اپنے ہاتھ میں لیتے، ان کو بوسہ دیتے اور پھر ان کو اپنے بیٹھنے کی جگہ پر بیٹھاتے۔
اسی طرح جب تاجدار انبیاء سیدہ فاطمہ الزہرا کے ہاں تشریف لے جاتے تو وہ بھی آپ کو دیکھ کر کھڑی ہو جاتی، آپ کا ہاتھ اپنے ہاتھ میں لیتی، پھر بوسہ دیتی اور اپنی جگہ پر بٹھا دیتی۔ یہ ابو داود کی روایت ہے۔ گویا اس حدیث مقدسہ میں حضرت فاطمہ کے عمل مبارک کی طرف اشارہ ہے۔ سمتن یہ طور طریقہ کو کہتے ہیں، ہدین یہ عادت و روش کے معنی میں ہے، دلن یہ چال چلن کو کہتے ہیں۔ ان الفاظ میں ترادف بھی ہے اور معمولی سا تغایر بھی ہے۔ حضرت فاطمہ کے عمل سے معلوم ہوتا ہے کہ ہاتھ چومنا جائز ہے، اس میں کوئی کلام نہیں ہے کہ والدین کے ہاتھ چومنا بھی جائز ہے اور اولاد کو اس پر عمل بھی کرنا چاہیے۔ والدین اگر بطور شفقت اپنی اولاد کے ہاتھ کو بوسہ دے تو یہ بھی جائز ہے، لیکن یہ محبت و شفقت پر محمول امور ہیں، ان کو کاروبار نہیں بنانا چاہیے۔ اگلی حدیث مقدسہ حضرت برہ رضی اللہ تعالی عنہ راوی ہیں۔ وعن البراء قال دخلت مع ابي بكر اول ما قدم المدينه فاذا عائشه ابنته مضطجعه قد اصابها حمى فاتاها ابو بكر فقال كيف انت يا بنيه وقبل خدها رواه ابو داود۔ حضرت برہ کہتے ہیں کہ میں ایک مرتبہ کسی غزوہ سے حضرت ابو بکر کے مدینہ آتے ہی ان کے ساتھ گیا تو دیکھتا ہوں کہ ان کی صاحبزادی حضرت عائشہ صدیقہ لیٹی ہوئی ہیں اور بخار میں مبتلا ہیں۔ چنانچہ حضرت ابو بکر صدیق ان کے پاس آئے اور پوچھا کہ میری بیٹی تمہاری طبیعت کیسی ہے؟ انہوں نے براہ شفقت اور محبت یا برعایت سنت ان کے رخسار پر بوسہ دیا۔ یہ ابو داود کی روایت ہے۔ اگلی حدیث مقدسہ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا راویہ ہیں۔ وعن عائشة أن النبي صلى الله عليه وسلم أوتي بصبي فقبله فقال أما إنهم مبخلة مجبنة وإنهم لمن ريحان الله رواه في شرح السنة۔ حضرت عائشہ کہتی ہیں نبی کریم کی خدمت میں ایک بچہ لایا گیا، تاجدار انبیاء نے اس کا بوسہ لیا اور فرمایا کہ جان لو یہ اولاد بخل کا باعث اور بزدلی کا سبب ہے، لیکن اس میں بھی کوئی شک نہیں کہ اولاد خدا کی عطا کردہ نعمت اور رزق بھی ہے۔ یہ شرح السنہ کی روایت ہے۔ مبخلۃ یعنی اولاد بخل کا ذریعہ ہے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ جب آدمی کی اولاد نہ ہو تو وہ ہاتھ کھلا رکھتا ہے، اس کو کسی چیز کی پرواہ نہیں ہوتی، اندھا دھند خرچ کرتا ہے، لیکن جب چوزوں کی طرح اولاد آ جاتی ہے تو پھر آدمی سوچتا ہے اب ان بچوں کی پرورش کے لیے پیسہ بچا کر رکھنا ضروری ہے۔ اسی طرح آدمی بخل پر اتر آتا ہے اور کھل کر اپنی ذات پر بھی خرچ نہیں کرتا۔ مجباناتن آدمی کی جب اولاد نہیں ہوتی تو وہ اندھا دھن میدان جنگ میں کود جاتا ہے، نہ اس کو اپنی فکر ہوتی ہے اور نہ جان کی فکر ہوتی ہے، لیکن اگر اولاد ہو تو یہ آدمی انتہائی احتیاط سے زندگی گزارنے لگتا ہے۔ ریحان اللہ یعنی خوشبودار پھول کی طرح یہ چھوٹے بچے گھومتے پھرتے ہیں، عام والدین بچے کو ناک سے لگا کر سونگھتے رہتے ہیں۔ ریحان سے رزق بھی مراد لیا جا سکتا ہے، یہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے رزق ہی ہیں۔ اگلی حدیث مقدسہ کی طرف بڑھتے ہیں۔ اس بات کی فصل ثالث حضرت یعلا رضی اللہ تعالی عنہ راوی ہیں۔ عن یعلا قال ان حسنا وحسینا استبقا الى رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فدمہما الیہ وقال ان الولد مبخلۃ مجنبۃ رواہ احمد۔ حضرت یعلا کہتے ہیں کہ حسن اور حسین رضی اللہ تعالی عنہما کہیں سے دوڑتے ہوئے رسول کریم کے پاس آئے تو آپ نے ان دونوں کو گلے لگا لیا اور فرمایا کہ بچے بخل کا سبب ہیں اور بزدلی کا باعث ہیں۔ اگلی حدیث مقدسہ کی طرف بڑھتے ہیں۔ حضرت عطا خراسانی رضی اللہ تعالی عنہ راوی ہیں۔ وعن عطاء الخراسانی ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قال تصافحوا يذبح الغل وتهادوا تحابوا وتذهب الشهراء رواہ مالک مرسلا۔
حضرت عطا خراسانی رضی اللہ تعالی عنہ راوی ہیں، کہتے ہیں رسول کریم نے فرمایا آپس میں ایک دوسرے سے مصافحہ کیا کرو کہ اس سے بغض و کینہ جاتا رہے گا، اور آپس میں ایک دوسرے کو ہدیے اور تحفے بھیجتے رہا کرو کہ اس سے محبت بڑھتی ہے اور دشمنی جاتی رہتی ہے۔ امام مالک نے اس روایت کو بطریق ارسال نقل کیا ہے۔ گویا اس حدیث مقدسہ میں اس بات کی طرف اشارہ ہے کہ ہدیہ دینے سے محبت بڑھتی ہے۔ الغل کے حوالے سے بتا رہے ہیں کینہ و حسد اور بغض و عداوت کو الغل کہتے ہیں، غیر پر زیر ہے۔ الشحنہ دل کے اندر جو کینہ ہوتا ہے اسے شاحنہ کہتے ہیں، اور یہاں پر اس سے مراد دشمنی ہے۔ اگلی حدیث مقدسہ کی طرف بڑھتے ہیں۔ حضرت براء بن عازب رضی اللہ تعالی عنہ راوی ہیں، وعن البراء بن عازب قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم من صلی اربعا قبل الحاجرات فكأنما صلاهن في ليلة القدر والمسلمان اذا تصافحا لم يبق بينهما ذنب الا سكتا، رواہ البیہقی فی شعب الایمان۔ حضرت براء بن عازب سے روایت ہے، کہتے ہیں رسول کریم نے ارشاد مقدس فرمایا جس شخص نے دوپہر سے پہلے 4 رکعت نماز پڑھی اس نے گویا ان 4 رکعتوں کو شب قدر میں پڑھا، اور 2 مسلمان جب آپس میں مصافحہ کرتے ہیں تو ان دونوں کے درمیان کوئی گناہ باقی نہیں رہتا بلکہ سارے گناہ جھڑ جاتے ہیں۔ اس روایت کو بیہقی نے شعاب الایمان کے اندر نقل کیا ہے۔ گویا اس حدیث مقدسہ میں اس بات کی طرف اشارہ ہے کہ مصافحہ کرنے سے گناہ جھڑ جاتے ہیں۔